रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा और खुशामदीद कहते हैं आपको हरफ राज में। मोहम्मद उस्मान साहब जो हैं वो छुट्टी पर जी हैं और उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी इबादत जो है वो कबूल फरमाएँ और उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जो मेज़बानी है उसके फ़राइज़ मुझे सर अंजाम देने के लिए कहा गया है। तो कुछ रोज़ तक आपसे जो है ये मुलाकात रहेगी और मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब तो मौजूद ही हैं। आज के मौज़ूआत के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। तो इदारे एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि तनकीद की ज़द में है और कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं और DGISPR साहब ने फिर कहा है और दरख्वास्त की है कि जो है वो उन्हें सियासत में मत घसीटा जाए, फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। मज़ीद बात होगी जी आज मकबूजा कश्मीर की हदूद बंदियों के बारे में और कश्मीर के रहनुमा यासीन मलिक पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा मौजू जो है वो आज का हमारा होगा जी 12 मई 2007 को पाकिस्तान ने जो कत्लेआम देखा उस पर हम बात करेंगे। उस दिन की जो है एक बार फिर से जो तमाम चीज़ें होती रहीं और जो दर्दनाक किस्म के वाक़यात हमने देखे उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो क्या कहा है। पहले सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ होगा। हमारा अंदाजा से भी बुरा था। कोई इस शख्स से पूछे कि 4 साल में आपने इस मुल्क की मईशत के साथ क्या खेल खेला है। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ। साबिक वजीर आजम ने भागते आइन तोड़ा। हमें इन हमले को सीरियसली लेते हुए एक कमीशन बनाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन कौन इन गैर आईनी गैर जमहूरी कामों में मुलव्वस थे। सुना आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली में क्या कहा। DGISPR बाबर इफ्तिखार ने भी निजी चैनल से गुफ्तगू की है, सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। हम अपना फराज अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह फौज की क़यादत अपने तौर पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त मुस्तैद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत को किसी तौर पे भी उसके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने दें जी। तो और ये साहब इल्ज़ामात की सियासत का सिलसिला जो है वो थमने में ही नहीं आ रहा है। बड़े बड़े पोल अगर कहीं खोले जा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब फ़ौज की जानिब से बार बार कहा जा रहा है, पहली बार नहीं है कि हम सुन रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटा जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बार बार जो बयानात हैं फ़ौज को देने पड़ रहे हैं। एक बड़ा ख़ास तौर पर एक टेक्निक होती है जिस टेक्निक को शायद ISPR को साथ जानना चाहिए। मतलब मेरी बात अगर 10 लाख लोग सुनते हैं और एक 2 लाख वाली बात जो है बंदा जो करता है तो मैं उसको रिपीट करता हूँ कि तुमने ऐसी बात क्यों की, तो कितने हो गए? 12 लाख। DGISPR को खामोश रहना चाहिए। मैं सच्ची बात, पहला मसला यही था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़रदारी साहब ने बात की, उन्होंने कह दिया कि ख़त्म हो गया, मैंने ऐसे कह दिया तो नोटिस नहीं लिया, ख़त्म हो गया। सिलसिला आज से नहीं, सिलसिला बड़े अरसे से शुरू हुआ है और ये सिलसिला जो है ये पहला शुरू हुआ था हुसैन हक्कानी से। और हुसैन हक्कानी साहब ने जो मशहूर मेमो गेट आया था जिसमें उसने ब्लिंकन को ख़त लिखा था, उसको ख़त लिखा था माइक कैमोलन को, जो उनका आर्मी चीफ था, कि हम इस चीज़, और वो अनसाइंड ख़त था हालांकि, लेकिन उस पर एक बहुत इशू बन गया था कि अगर आप हमारी मदद करें फ़ौज के ख़िलाफ़ तो हम एक बात यह है कि हम आपको एक तो मुल्ला उमर को पकड़ के देंगे, हम उसको जहाँ पर होगा, अमन ज़वारी के लिए कोशिश करेंगे, हम इंडिया के साथ आप अपने तल्क़ात बेहतर बनाएंगे, और तीसरा उसने ये कहा था कि हम न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम है उसकी जॉइंट सुपरविजन ऐसी दे देंगे कि हम चला नहीं सकेंगे। उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब आए, उसमें एक फ़ौज आई। आप देखें कर्नल कियानी खुद और DGISI खुद पेश हुआ था कहाँ? उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कभी ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने बाकायदा जाके एफिडेविट दिया कि ये काम हुआ। फिर वो मसला हल हो गया, ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, हुसैन हक्कानी से इस्तीफ़ा ले लिया गया और फिर हुसैन हक्कानी साहब के बारे में जो फैसला आया उस फैसले के तहत उन्होंने कहा कि जब मुझे अदालत बुलाएगी मैं आ जाऊँगा। ना उस दिन से अदालत ने बुलाया, ना हुसैन हक्कानी साहब आए। फिर उसके बाद अगला सिलसिला शुरू हुआ इन्हीं 4 चीज़ों का, और वो था नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले इमरान खान के जीतने के बाद इसको सिलेक्टेड करना शुरू। अब सिलेक्शन कौन करता है? अल्लाह ताला तो नहीं करता, ना कोई वली करता है, ना कोई और करता है। सिलेक्शन करने वाला कौन था? अदारा था, एस्टेब्लिशमेंट थी। और सिलेक्शन का और सबसे पहले लफ्ज़ बोला था इसी बिलावल भुट्टो ने
سلیکٹڈ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری کی پوری اسمبلی سلیکٹڈ تھی اس میں سے ایک سلیکٹڈ نکلا اور دوسرا سوئمبر کی رسم ہو گئی نا. اس دلہن کے نے اپنا ہار جو تھا اس دلہا سے نکال کے دوسرے دلہا کے گلے میں ڈال دیا, وہ دلہا گمراہ نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گوجرانوالہ کا جو مشہور جلسے میں جو انہوں نے جنرل فیض کا بھی نام لیا, پھر اس کے بعد ان کا بھی نام لیا, کیا نام ہے, بھاجوا کا بھی نام لیا, پھر اب حالات بدلتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ سارے کا سارا معاملہ اتنا اچانک ہے, کیا ختم ہو جائے گا؟ یہ اتنا اچانک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سیاست میں رول نہیں ہے, یہ مان لیا اس آئین پاکستان کے تحت, میں بار بار ساتھ رکھتا ہوں. آج کل میں آئین کی کتاب ساتھ رکھتا ہوں, ٹھیک, اس کو ساتھ اس لیے رکھتا ہوں لیکن تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے. ہاں, اب مسئلہ کیا آپ نے 3 دفعہ پاکستان کے اندر باقاعدہ مارشلہ نہیں لگایا؟ کیا صدر ایوب خان اچانک آ گیا تھا؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ کیا صدر ایوب خان جو ہے خود آیا تھا؟ صدر ایوب خان کے بارے میں بار بار میں نے یہ کہانی بیان کی ہے کہ صدر ایوب خان کی ایک باقاعدہ امریکن نیوی نے انٹیلیجنس رپورٹ بنائی تھی. اس انٹیلیجنس رپورٹ کے تحت باقاعدہ اس کو وہاں سلیکٹ کیا گیا تھا. اور پھر جس وقت لیاقت علی خان صاحب واپس آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا, اگلے مہینے یعنی جولائی میں واپس آئے ہیں اور اگست کے اندر ان کو انہوں نے میجر جنرل سے پروموٹ کر دیا تھا لیفٹنٹ جنرل میں, صرف 18-19 دن پہلے اس کو کہا تم اگلا آئندہ آرمی چیف ہو, پھر 15 دن پروموٹ کیا, پھر 18 دن کے بعد اس کو فل جنرل بنا کے آرمی چیف لگا دیا. تو اس کے بعد جس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے ہیں تو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ بھٹو کے خلاف جو ساری کی ساری موومنٹ بنی تھی اور وہ اب تو اوپن ہو گیا ہوا نا, سائرس ویس کا خط اوپن ہو گیا ہوا ہے کہ اور کسنجر کی وہ دھمکی ول میک یو نیٹ ایگزامپل کہ تم نے ایک تو یہ ایک ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ کے ساتھ تمہیں وہ کیا سمجھوتا کیا. اور پھر ڈاکٹر قدیر صاحب ہمارے دوست تھے, ہمیں خود بتایا کرتے تھے کہ بھٹو کو کس قسم کی دھمکیاں ملا کرتی تھی ایٹمی پروگرام کو جاری کرنے کے. تو ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے. پھر مشرف کا جو آنا تھا, اس مشرف کے آنے کے اندر پہلی بات ہے کہ مشرف خود آیا اور اس پہ ایک تو بہت بڑی وٹنس میں آپ کو بتاؤں کہ حامد کرزئی کا بھائی جو تھا وہ ہمارے پاس وہاں پر ڈاکٹر ہوتا تھا, وہ کہتا آئندہ طالبان جانے والے ہیں اور جیسے طالبان گئے میرا بھائی جو ہے وہ صدر افغانستان ہوگا, اور وہ ہو گیا. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بل کلنٹن کے زمانے کے اندر ایک اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے ایک میزائل فائر ہوا تھا اور بڑی نیگوسیشن چل, سب کو پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. اور 9/11 تو بہانہ بنا نا. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, پھر مشرف کو نیگوشیٹ کر کے جب نواز شریف کو لے کے گئے تو کلنٹن کہتا ہے کہ جب کارگل کا انسیڈنٹ ہوا تو نواز شریف میرے پاس آیا, اس نے کہا مجھے مار دیں گے, مجھے بچاؤ. تو اس نے کہا اگر تمہیں مارا تو میں تمہیں بچاؤں گا. اور اس نے کہا میں نے پھر سعد حریری کو اور وہاں سے اور بیروت اور میں نے قطر کے امیر کو کہا کہ جاؤ اس کو بچا کے لے کے جاؤ, اور یہ اس کو وہاں سے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کروا کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے, اس تاریخ سے نجات کے طریقہ یہی ہے کہ آپ کم سے کم آئیں. دیکھیں دنیا میں کوئی فوج جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے, میڈیا میں نہیں رہتی. ISPR محبتیں پیدا نہیں کرتا, لوگوں کے دلوں میں محبت. میں آج ہی کالم میں نے لکھا ہے سری لنکا کے اندر جو صورتحال پیش آ رہی ہے, سری لنکا میں فوج کے اوپر اعتماد ہے تو آج فوج نے ٹیک اوور کر لیا. ایک ہی خاندان پکسا خاندان جو ہے گزشتہ 2005 سے برسر اقتدار ہے, اور پکسا خاندان کے ایک بھائی صدر ہے, دوسرا بھائی وزیر اعظم ہے, تیسرا بھائی وزیر خزانہ ہے, چوتھا بھائی اسپیکر آف اسمبلی ہے, میڈیا کے 4 ہاؤسز اس خاندان کے پاس ہیں. اب جب لوگ اٹھے ہیں تو انہوں نے پہلے سرکاری گھر نہیں آگ لگائی, وہاں پہ لگائی, ان کا اپنا گھر آگ لگایا گیا اور اس کے بیٹے کی گاڑیاں جلا, یہ کر وہ کر, اور پھر اس کے بعد فوج نے ٹیک اوور کر لیا. آپ مجھے بتائیں خدا نخواستہ کل جو ہمارے ہاں اس وقت ڈرفٹ چل رہی ہے, اور یہ اسیسمنٹ ان کو اس وقت ہو جانی چاہیے کہ عمران خان کی معاملے کے اندر سب سے بڑی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ خرابی ہو گئی ہے کہ وہ رفٹ بہت تیز ہو گئی. 2 دفعہ پاکستان بچا ہے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے میں نے اس پہ بتایا بالکل نہیں, میں نے وہ رپورٹیں دیکھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان باہر گیا تو اس کو ٹماٹر پڑیں گے, اس کو آلو پڑیں گے, اس کو یہ پڑے گا, اور عمران خان جیسے گیا ہم پارٹی ٹوٹ جائے گی, پی ٹی آئی کو بھی ادھر چلے جائے گی, ادھر چلے جائے گی. ٹھیک ہے, اب وہ پی ٹی آئی والے جو جا رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں ہم. میرے پاس 4 بندے آئے ہیں کہ ہم لوگ عمران خان کا یقین نہیں تھا, ہمیں عمران خان سے بات کروا دیں, ہم دوبارہ اس سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. یہ میں عام بات نہ رہا, میں کہا میرا کیا تعلق ہے, تم خود جا کے بات کرو. سچویشن یہ ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے. بے نظیر بھٹو
کا جب قتل ہوا ہے تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ 4 دن پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں تھا. 1947 والے واقعات ہوئے تھے اس ملک کے اندر. ریلوے اسٹیشنوں کو بینک لوٹے گئے, گھر تباہ ہوئے, راہ چلتی عورتیں ریپ ہوئے. ہوا نا. آصف زرداری نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے, اس نعرے نے اس کو کمپرمائز مسئلہ کا, لیکن پاکستان کھپے 15 سال پہلے لگا تھا. اس کے بعد اکبر بگٹی کا واقعہ ہوا ہے, اس کے ساتھ ہو چکا تھا 1 سال پہلے, لیکن بلوچ انسرجنسی چلی اور وہ رائپنڈ ہے اس وقت. آپ کے فوج پہ کانوینس پہ حملے ہوتے ہیں, ملک کی سیکورٹی کمپرمائز ہے. اس کے صرف 6 مہینے پہلے جامعہ افسا کا واقعہ ہوا, تحریک طالبان بن چکی تھی. آپ نے وہاں پر آپریشن کیے, وزیرستان میں کیے, آپ کے ساتھ معاملہ کھڑا تھا. اس کے بعد اگلی سوات آپریشن ہو چکا ہے, اس کے بعد اے پی ایس ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک, یہ تو پورا سینیریو. اس وقت سر زیادہ سے زیادہ 200-250 بندے مرے ہوں گے دھماکوں میں. اس کے بعد دھماکے شروع ہوئے, 70,000 بندہ مر چکا ہے. 15-16 مسنگ پرسن ہوں گے, آج ہزاروں کے اندر مسنگ پرسن ہیں. آج پاکستان کھپے نہیں لگایا جا سکتا آپ کو چاہے. اس کے باوجود بھی آپ مجھے یہ بتائیں, اگر مشرف کہتا میں الیکشن پوسٹ پون کرتا ہوں, آگ لگ جاتی اس ملک کے اندر. انہوں نے سلیکشن کروائے اور زرداری کو صدر بنایا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. بے نظیر کا زمانہ 1988, ضیاء الحق کا پلان کریش ہوا تھا, چیزیں کمال کی تھیں. اسلم بیگ نے وائس ڈیسیژن لیا, اس نے کہا میں نہیں آتا ہوں اس معاملے کے اندر. غلام اسحاق خان سے کہا کہ جاؤ تم الیکشن کرواؤ. الیکشن ہوئے, بے نظیر سنگل میجورٹی پارٹی تھی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ہر سیاسی جوابدار نصر اللہ پارٹی کے لیڈر نے, اکبر بگٹی تھا, دوسرے جتوئی تھا, انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, ملک میں امن چاہتے ہو, سنگل میجورٹی ہے, اس کی اکثریت نہیں تھی اسمبلی میں 88 میں, اس کو حکومت دے دو. بے نظیر کی حکومت دو گے تو ملک میں امن ہو جائے گا. لیکن عارف صاحب اب آئیڈیلی ہونا کیا چاہیے؟ کیا اب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی اور راستہ نہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کل زرداری صاحب نے کیا کیا ہے, اب 2 بیانات سنیں, پتہ نہیں ان کا بیان ہے کہ نہیں, مریم نواز کا. مریم نواز نے وہاں, مریم نواز تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کی نے لٹیا ڈبو دی, اچانک ہوتا ہے نا کہ کوئی کبا جیسے روٹی چھین کے لے جاتا ہے نا, ویسے اس کے ساتھ ہوا ہے مریم نواز کے ساتھ. اس نے کہا ہے کہ ہم اس کی گندی جو ہے معیشت کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے, کوئی نہ اٹھائے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک. دوسرا, نون لیگ کہتی ہے کہ اگر ہم نے 6 مہینے اس طرح چلا لیا اور جو صورتحال چل رہی ہے, آج کمپیریزن کر لیں, آج تو اس نے مادر نے نا یہ پورے کا پورا بتا دیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ ہم نے یوکرین کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر لیا تھا, جس کے تحت روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا, جس کا ہم نے گیس ملنی تھی, سستی گیس ملنی تھی, اور یہ امریکہ بیچ میں آ گیا, اور اس ملک کے اندر اب نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ کچھ. اب تو چیزیں کھل کے آ گئی نا سمجھے. اب صورتحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب صورتحال وہی ہے کہ جو بے نظیر والی تھی. اگر معاملہ ہوا اور آپ نے الیکشن کروا کے آپ نے انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی, جیسے کل زرداری نے کہا ہے کہ ہم الیکشن ریفارم چاہتے ہیں اور ہم نیب کا خاتمہ چاہتے ہیں, اب یہ دونوں آپ نے کیا تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی والے ہونے والے ہیں. چوں چاں چیں چوں کیے بغیر الیکشن کروا دو, کوئی چیز تبدیل نہ کرو. اگر آپ نے کیا تو کوئی نہیں مانے گا. انجینئرنگ مت کرو. نہیں تو رکاوٹ کی طرف تو نون لیگ بھی جاتی ہے نا الیکشن ہو جائے. کس کی؟ نون لیگ بھی جاتی ہے. نون لیگ زرداری نہیں چاہتا, اور بھی کچھ لوگ نہیں چاہتے الیکشن ہونا. مسئلہ یہ ہے کہ اسلم بیگ والا کام کرو اور اس کے زمانے کے مشرف والا کام کرو, کہ اس نے بھی الیکشن ڈائریکٹ کیے تھے, اس سے اور ملک بچ گیا. آپ نے کہا کہ نہیں, یہ آج آپ کو کہنا پڑ گیا نا کہ یار کور کمانڈر پشاور کے بارے میں کیا, کل کسی اور کور کمانڈر میں کوئی بات کرے گا. آپ کے تو فارمیشن کمانڈر بہت زیادہ, کس کو روکیں گے, کس کی زبان روکیں گے. کل ہم نے عمران خان کی زبان روکی, آج نصیر کی, پرسوں ہم نے نواز شریف کی روکی. الیکشن کراؤ 1 منٹ میں, جس کا زور چلتا ہے الیکشن کرواؤ اور کہو ختم. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ نے یہ مسئلے کا کہ الیکشن جو ہے الیکشن اور جس طرح کوئی مطمئن ہوتا ہے نا اس طرح کراؤ. صحیح. کسی کے باپ کا لاڈلا تو نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر بیٹھا, میرا تو سبارڈینیٹ رہا ہوا ہے, میرے تو جونیئر تھا افسر. ٹھیک ہے. 15 کامن تھا, میں 12ویں کامن کا تھا. میں جانتا ہوں اس کو, پاکستان کا بچہ جانتا ہے اس کے سارے اس کی کیریئر کو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر قوم مطمئن ہوتی ہے کسی دوسرے کو لے آؤ. ٹھیک ہے جی, ایک بریک ہم لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے, مقبوضہ کشمیر کی حدود بندیوں کے حوالے سے, اور کشمیری رہنما یاسین ملک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے, اسی پر ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। दो बड़ी अहम खबरें कश्मीर के हवाले से हमारे पास आज मौजूद, और वो ये कि कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मकबूजा कश्मीर में हदबंदी कमीशन रिपोर्ट और भारतीय इक़दाम के खिलाफ पेश की गई करारदाद थी जो उनकी तरफ से पेश की गई, उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर कर लिया गया है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ने अदालती ज़राए के हवाले से इंकशाफ किया है कि कई बरसों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी लहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक ने अपने खिलाफ जो बाज़ इल्ज़ामात हैं उनका इक़बाल जुर्म जो है अब वो कर लिया है। याद रहे कि यासीन मलिक साहब जो हैं उन्होंने अपने लिए कोई भी वकील लेने से भी इनकार कर दिया था। ताहम यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने ये कहा है, और उनका ये बयान है कि यासीन मलिक साहब ने किसी भी दहशत गर्दी की जो कार्रवाई है या दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के हवाले से या मौली मुआवनत के हवाले से जो है उन्होंने एतराफ़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हक़ खुदरादियत की जदोजहद वो चला रहे हैं, और भगत सिंह और महात्मा गांधी की भी वही जदोजहद थी, और ये मन घड़त और झूठा मुकदमा है। मिशाल मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मिशाल मलिक साहबा, क्या हाल चाल है? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? जी मैं अच्छा, एक तो खैर ज़ाहिर बात है कि ये तो जुर्म जिसे कहते हैं ना कि अगर जुर्म में तो 100 बार करेंगे वाली बात, ये जो उनकी आज़ादी की जो जद्दोजहद है ये तो ज़ाहिर बात है खालिसतन एक सिविल मूवमेंट थी जो कि एक पूरी यहाँ के भी पाकिस्तान के भी हीरो हैं और वहाँ के भी हीरो हैं। ये बताइएगा कि ये पूरा जो फ़र्द जुर्म उन्होंने आयद की है ये क्या थी, डिटेल क्या थी? देखिए, इसकी सबसे जो अजीब खौफनाक बात ये है कि ये अपनी तरफ से ही सारा कुछ कर रहे हैं। यूनिलैटरली इन्होंने सारी जो हुर्रियत की क़यादत है उसको बैन लगाया, एलिमिनेट किया। गिलानी साहब का साथ जो सलूक हुआ उनकी जस्ते खाकी के साथ, उनको उनकी रसूमात भी नहीं पूरी की गई और वहाँ कोई जा भी नहीं सकता फातिहा पढ़ने। उसी तरह अशरफ सहराई साहब जो उनके सक्सेसर थे उनको जहर दे के मार दिया गया जेल के अंदर। तीसरे यासीन साहब रह गए, उनको डेथ सेल में रखा हुआ है। तो जो इन्होंने हुर्रियत की हमारी क़यादत में जो जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप कर दिया था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, को एक पेज पे गिलानी साहब और यासीन साहब जो ले आए थे, तो उसके बाद से हमने यही देखा है कि मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा जो नफरत जो है वो इन दोनों पे निकाली है। और इस वक्त जो झूठे मुकदमे किए गए हैं सारी क़यादत के ऊपर कि उनको दहशत गर्दी के साथ लिंक करें, टेरर फंडिंग के साथ, बेटिंग टेरर और एज ए बेटर, फिर उसके साथ साथ सिडेशन के भी चार्जेस लगाए गए हैं गद्दारी के, जिनका कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो उन्होंने तंग आके इन 3 सालों के अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनको जो है इनका वो अपना केस प्लीड करें। हालांकि उनको एक डेथ सेल में रखा हुआ है, मारा भी पीटा भी जा रहा है, फिजिकली मेंटली उनका इलाज नहीं किया जा रहा। 5x7 फीट का डेथ सेल है, ओपन टॉयलेट है जहाँ पे उनको लिटाया जाता है। पाकिस्तान के लीडर्स की कैदे नहीं है कि कोई रेस्ट हाउसेज में उनको ठहराया हुआ है, बाकायदा होता है खाने हैं, मौत में रखा हुआ है, मारा पीटा जा रहा है। और ऐसे हालात में जब उनको ऑनलाइन पेश किया जाता था तो और यह सब उनको म्यूट कर दिया जाता था, उनकी सुनवाई नहीं की जाती थी। और उसके साथ साथ उनके जो पिछले जिनके तुफैल साहब उनके जो लॉयर थे उनका भी मिस्टीरियसली ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने यही फैसला किया कि मैं कोई वकील नहीं रखूंगा, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। फिर जब उन्होंने ये कहा तो उनको वो भी नहीं मौका दिया गया। तो अब उन्होंने कहा है कि जो मर्जी तुम करो, मेरा सिर्फ यही कन्फेशन है जो उन्होंने अदालत के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, ट्रांसक्रिप्ट भी आ रही है हमारे पास, वो भी मैं आपसे जल्दी शेयर कर लूंगी अदालत की कार्रवाई की। उसमें उन्होंने यही कहा है कि मेरी सिर्फ यही कन्फेशन है कि मैं तहरीक आज़ादी को पुरअमन तरीके से चला रहा हूँ और ये कहीं दुनिया में ये कोई क्राइम नहीं, ये डेमोक्रेटिक है, लीगल है। इंडिया के अपने जो गांधी थे या भगत सिंह थे उन्होंने चलाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, नेल्सन मंडेला ने, उसी वही कसूर मेरा है। अच्छा मिशाल साहब, मुझे ये बताएगा कि इंडियन मीडिया तो बड़े तोड़ मरोड़ कर हक़ाइक़ को बयान कर रहा है और कह रहा है कि जी सारे इल्ज़ामात को जो है वो उनकी तरफ से मान लिया गया है, वकील भी नहीं रखना चाह रहे हैं यासीन मलिक साहब, तो फिर आगे अब होगा क्या, किस तरीके से आप इसको प्रोसीड करेंगे आगे? देखिए, वकील वो कैसे रखें जब वकील को भी सीरियसली उन्होंने उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और फिर उनको उन्होंने कहा मैं अपना केस खुद प्लीड करूंगा। सही कह रहा है। मिशाल साहब, इसमें मिसाल जी मिसाल अफजल गुरु फाइट करने का मौका नहीं दिया गया और उनको लीगल काउंसिल एक्सेस भी नहीं दी गई। जो उनके लॉयर थे जो 2 साल पहले तुफैल साहब, उनको भी राब्ता करने की बहुत दुश्वारी हुई, फैमिली के साथ राब्ता नहीं करने की इजाजत दी। दूसरे हुर्रियत की आदत को लीगल काउंसिल एक्सेस भी दी गई बहुतों को, उनको उनकी फैमिली। अच्छा, एक अहम बात ये तो अट्रॉसिटीज हैं जो कश्मीरी रहनुमा, मैं आखिरी दफ़ा जब मैं गया था 2016 में
تو اس وقت ملاقات ہوئی تھی کافی. اس وقت یاسین صاحب تو میرے خیال جیل میں تھے, لیکن باقی امیر واحد وغیرہ انڈین ایمبیسی, پاکستانی ایمبیسی میں تھے وہاں پر. تو اس وقت ان کے ہاں ایک کنسرن پایا جاتا تھا کہ اگر انڈین مسلمان جو تھے ہمارا شروع سے ساتھ دیتے, جو آج خود بہت بری حالت میں ہیں, تو شاید یہ معاملہ آگے اس طرح کا اٹراسٹیز والا نہ جاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈین مسلمانوں کی فیلنگ جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں, جبکہ دلی شہر میں حالانکہ تہاڑ جیل بھی ہے, یہ بھی وہاں بھی دلی شہر میں اس وقت خود ان پہ بلڈوزر چل رہے ہیں؟ بالکل, اب یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے, کیونکہ یہ بھی وہاں پہ بالکل ہی کوائٹ رہے. اتنی بڑی میجورٹی تھی مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کی, اور یہ چپ چاپ دیکھتے رہے, کوئی اسٹرانگ آواز نہیں اٹھی ان کی طرف سے. اور اب یہ حالت ہے کہ جو پالیسیز مقبوضہ جموں کشمیر میں اس سے اتنی تو نہیں مگر اس کے قریب جو جس طریقے سے مائنورٹیز کو, خاص طور پہ مسلمانوں کو مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف اینٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں, ان کو پروف دینا ہوگا کہ ان کی پچھلی نسلیں جو تھی وہ ہندو تھیں اس لیے وہ رہ سکیں گے, ورنہ ان کو باہر نکال دیا جائے گا. تو اسٹیٹلیس کر دیا بنگلہ دیشیوں کو بھی, لاکھوں کی تعداد. جو کچھ ہو رہا ہے فارمرز موومنٹ میں بھی آپ دیکھ لیں, کاش یہ مائنورٹیز اب بھی ہو جائیں اپنے لیے, کشمیریوں کے لیے نہیں, اپنے لیے ہو جائیں. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کے لیے کہ یہ اپنا جو سیکولر سو کالڈ کانسٹیٹیوشن ہے, جو کہ اب کہیں نظر نہیں آتی. یہ تو ہندوتوا کا انڈیا ہے, RSS کا ہے, قتل عام ہر جگہ ہو رہا ہے, ریپستان یہ پورا بنا ہوا ہے. مائنورٹیز تو خاص طور پہ مسلمان عورتوں بچیوں کی جس طریقے سے وائرل کی جا رہی ہیں, کشمیری لڑکیوں کی پکچر سوشل میڈیا پہ اور ان کی بولی لگائی جا رہی ہے, جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. نئے سے نئے گروتھ جو ہے نہیں, وہ جو آپ دیکھیں سب سے زیادہ تو تکلیف بات ہوئی ہے بہن, اس کا یہ تھا کہ کٹھوا والا جو واقعہ ہوا ہے, جو 3 بچیوں کو ریپ کیا گیا تھا, ان ریپس کے حق میں جو دلی میں جلوس نکلا تھا اس میں عورتیں بھی شامل تھیں. بالکل, یعنی یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں رہا کہ ریپس کے حق میں عورتیں جلوس نکالیں. یہ ریپس ریلیز ہوئی اور اس میں سیاستدان بھی انکلوڈڈ تھے. یہ ان کا جو مزاج ہے, مگر سب سے جو خوفناک بات ہے اور یا صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنلی لوکل سیاست میں اتنے گھس گئے ہیں. اصل ایشو پاکستان کا بھی سروائیول اسی میں ہے, چاہے ڈیفینس لائن ہو, وہ کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا. جب تک ہماری قیادت زندہ رہے گی کوئی امید ہے کہ اس کا حل نکلے گا. اگر ساری قیادت کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا, یہ ہماری بھول ہے کہ کہیں یہاں پہ اس خطے میں کبھی امن آئے گا. جنگ کے بعد بھی امن کے پر بیٹھنا ہوتا ہے, مگر جب رہنما ہی نہیں رہیں گے ہمارے, کتنے رہنما کو شہید کر دیا گیا, تو ہم کیسے ٹیبل پر کبھی آئیں گے. تو یہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کیمپین چلائیں, انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے انشاءاللہ جی. اب تو ہمیشہ کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت عنایت. اب دیکھیں نا صورتحال کیا ہے, صورتحال کیا ہے کہ ساری اس میں جو میں نے میں 2007 میں جب گیا تھا تو اس وقت ہم کشمیر کا بات کرتے تھے تو مسلمان یہ کہتے تھے ہمارا کیس بھی تباہ کیا انہوں نے, یہ لڑ رہے ہیں, ہم پہ اعتبار نہیں کرتے, ہمیں پاکستان کا ایجنٹ سمجھتے. لیکن جب میں 2016 میں گیا تو یہ کشمیری قیادت اس وقت وہاں پر موجود تھی, دلی میں انہوں نے میٹنگ تھی, سید علی گیلانی ایک جگہ وہ قید کیے ہوئے تھے. تو سارے مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے کاش کشمیریوں کا ساتھ دیا ہوتا, جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ آج بھی صورتحال یہ, اب دیکھیں یہ جو ڈیلیمیٹیشن کی جو یہ ہے 1957 کا جو ریپریزنٹیٹیو پبلک ایکٹ ہے, اس کی رپورٹ جو ہے یہ آئی ہے, اس کا آج اس میں انہوں نے چھاپی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ کشمیر کو ایک پارٹ بنا کے اس پورے خطے کا, اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیلیمیٹیشن کی صورتحال بنا دی ہے. بلاول صاحب آج بولے تو ہیں, اور مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ پولیٹیکل ایشو ہے نا, اٹ واز سٹارٹڈ آن 370. آپ کو شاید یاد نہیں کہ پورے پاکستان کے صحافیوں کو ایک دفعہ بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم اس کو انڈیا کے ساتھ صلح شلح کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ خاص طور پہ اس وقت باجوہ صاحب نے خود بلایا تھا, اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اس پہ بڑا پون آف کنٹینشن بنی اور شور شار مچا. اب اس وقت یہ جو مشال ملک نے کہا ہے نا, بڑی اہم بات ہے. پاکستان جس کرائسس کے اندر گھس چکا ہوا ہے, اب کشمیر جو ہے یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں رہ گیا, یہ ریجنل ایشو بن گیا ہوا ہے, یہ چائنا کا ایشو بھی ہے, کیونکہ کشمیر از ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ود سی پیک. لداخ کی جو لڑائی ہے, لداخ کے بارے میں انہوں نے غلطی سب سے بڑی یہ کی کہ لداخ کو انڈیا کا حصہ بنا دیا.
پہلے وہ آزاد کشمیر کا آزاد ایک کچھ ریاست کا اسٹیٹس تھا، وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کنسیڈر نہیں ہوتی تھی. چائنا نے کہا اب تم ہمارا حصہ آ گئے، اب بسم اللہ. انہوں نے پتھر مار مار کے ان کے 22 سپاہی مار دیے، گولیاں بھی نہیں چلائیں، کیونکہ انٹرنیشنل قانون یہ ہے کہ اگر فائر ہوگا تو جنگ ہوگی. تو انہوں نے کہا انڈیا کے ساتھ فائر نہیں کرتے، انہوں نے انڈین سپاہیوں کو پتھر مار مار کے مار دیا. جو بھاگ کے 1000 اسکوائر کلومیٹر جو انہوں نے. اب یہ مشال ملک جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا بھی اگلا سروائیول اور چائنا کا بھی صورتحال اور سی پیک، یہ سارا کچھ وابستہ ہے کشمیر کے ساتھ. آپ کا دیامیر بادشاہ ڈیم جو ہے اس پہ اعتراض انڈیا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم اس پہ کلیم آپ کیسے بنا سکتے ہو؟ گلگت بلتستان میں آپ کام کرتے ہو، یہ ہمارا علاقہ ہے، تم کیسے کلیم کر سکتے ہو؟ نیلم جھیلم پروجیکٹ تم کرتے ہو، یہ ہمارا علاقہ ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح وہ جب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے. تو جب تک کشمیر ایشو سیٹل نہیں ہوتا، نہ پاکستان کی اکنامک لائف بہتر ہو سکتی ہے، نہ پاکستان کی پولیٹیکل لائف بہتر ہو سکتی ہے، نہ پاکستان کی انٹرنیشنل لائف. اچھا، اور اس کے بعد متفقہ قرارداد منظور ہے، پھر خط بھی لکھا ہے اقوام متحدہ کو بلاول صاحب کی جانب سے. تو کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ انڈین میڈیا کو تو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کتنا شور واویلا ہو رہا ہے. کچھ نہیں، انڈیا میڈیا زندہ اس بات پہ رہتا ہے. اور ایک اور اچھی بات جو میں کم از کم انڈیا میڈیا کی ایک بات یہ کہوں گا کہ ان کی نیشنل پالیسی کم از کم ایک ہے. ہمارے ملک میں کم از کم اینٹی انڈیا فیلنگز کے حساب سے اگر ہمارا کسی بندے پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ہم یہی لگا کے اس کو ستیہ ناش کر دیتے ہیں. وہاں ایک ریاست کا بیانیہ ہوتا ہے، اوپر مودی ہو، اوپر منموہن سنگھ ہو، اوپر راجیو ہو، کوئی ہو، اندرا گاندھی ہو، ریاست کا بیانیہ ہے، اسی کو کلیم کریں گے ملک سے باہر. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں الطاف حسین ہو یا کوئی اور ہو، میں بڑے لیڈروں کا نام، کون سا بڑا لیڈر ہے کہ جس نے خاص طور پہ ریاست کے بیانیے کو چیلنج نہیں کیا؟ ابھی ہم 12 مئی کی بات کریں گے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، اس 2007 جو ہے بڑا عجیب و غریب سال تھا. 3 مارچ کو جو ایشو شروع ہوا ہے اس کا، 9 مارچ کو اس کا افتخار چودھری کا، اور آخر تک سارے کا سارا ایشو چلتا رہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریاست کا بیانیہ ہمارا میڈیا بھی فالو نہیں کرتا. 12 مئی 2007 بات ہوگی اس پر بھی. آج جو ہے 15 سال کا ایک طویل عرصہ بیت چکا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. آج 12 مئی ہے جی، اور 12 مئی 2007 کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کے 15 سال کا ایک طویل عرصہ بیت چکا ہے. اور جو قتل عام پاکستان نے اس وقت دیکھا تھا وہ دیکھیں آج بھی ہولاتا ہے. 2007 جو ہے نا، یہ پاکستان کا بڑا خونی سال ہے اور یہ بڑا چینجنگ سال ہے. یہ 2007 کے ہی دن کی جو اپنا ایک دن کی وہ ایمرجنسی جو لگی تھی، اسی کے اوپر مشرف جو ہے اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہوئی تھی، جس سے وہ بھاگا ہوا ہے اس وقت تک. 2007 میں آغاز ہوا تھا 9 مارچ کو. افتخار محمد چودھری جو تھے 6 مارچ کو مجھے یاد ہے جس طرح میں ان کی عدالت میں پیش ہوا تھا، اور واپس آیا 2 دن کے بعد ان کی یہ معاملہ ہو گیا اور ان کو انہوں نے نکال کے ایک اور چیز کو لگ گیا. اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ افتخار محمد چودھری جو ہے یہ اب بحال نہیں ہو، یہ قصہ پارینہ ہو گیا. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا 3 مارچ کو، آخری امید، 2003 مارچ 2007 کو، کہ افتخار چودھری آخری امید بنے گا. آپ دیکھیں آخری امید بنا، کیونکہ جس وقت تو ہوا ہے نا اور 9 مارچ کو نکلا ہے، اس کے اگلے دن جس طرح عمران خان کے نکلے کو لوگ نکلے ہیں، ویسے ایک سڈن ریاکشن ہوا پورے ملک کا، اور کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور ایک دم برسٹ ہوتی ہے وہ سوسائٹی. وہ مشرف کے ساتھی تھے اس وقت ایم کیو ایم کراچی کے اندر، پرویز لائی تھا اپنا پنجاب کے اندر، اور ایم ایم اے وہاں تھی، اور اے این پی جو تھی یہ مخالف تھی اس وقت، اور پیپل پارٹی جو تھی یہ مخالف تھی اس وقت. لیکن ایم ایم اے مشرف کے ساتھ تھی اور یہ ادھر تھی، ایم کیو ایم ادھر ساتھ تھی. پیپل پارٹی، نون لیگ بھی کسی حد تک، نون لیگ تو خیر نہیں ہو، میں نشیوں میں چھوٹی سی اس وقت صورتحال تھی، بھاگے ہوئے تھے، یہاں تھوڑے سے لوگ تھے یہاں پر، تو موومنٹ چلنی شروع ہوئی. سیم پرویز لائی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جس وقت اس کا قافلہ ہے، وہ قافلے کو میں دیکھا، میں ان زمانے میں ایران میں ہوتا تھا، اور میں ان بیٹوین یہاں پر آیا تھا ایک کانفرنس کے سلسلے میں، تو میں نے وہ جلوس دیکھا ہے، اس کو جو
पंजाब हाई कोर्ट में वो आया था, लोग उसकी गाड़ी को चूमते थे। परवेज लाई कहता है कि मुझे कहा गया था कि पब्बी के पहाड़ों में बंदे बिठा के गोलियों से फायर करके इफ्तिखार चौधरी को उड़ा दो, और मैंने इनकार किया था ऑन रिकॉर्ड। मुशर्रफ ने परवेज लाई को कहा था, तो उसने कहा था कि नहीं, मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं नहीं ये काम करूँ, पंजाब में ये नहीं होगा। परवेज मुशर्रफ को ये मसला था, तो परवेज मुशर्रफ ने फिर ये, मुझे लगता ये है अब जो कुछ अल्लाह आलम बिस्वाब, कि ये एक्शन उन्होंने कराची में करने की कोशिश की और 12 मई हुआ। उससे पहले आप खुद सोचें कि 12 मई के बाद क्या हुआ, फिर मैं अगला बात बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। 12 मई को ये सब लोग जब वहाँ जब हुआ, जुलूस निकलने शुरू हुए हैं, तो अचानक लोग आना शुरू हुए। और आज हमारे तलत हुसैन जो था, ये उस वक़्त आज टीवी का एक एंकर होता था। तो आज टीवी के जो मेन चूँकि जगह वहाँ है, वो उसी इलाके के अंदर कायदान नुमाइश के सामने उनका, तो वो उस पर हेड हुआ। और आज टीवी को जिस तरह उन्होंने कोई खबरें सुना रहा था, इधर से लोग आ रहे हैं, वो है, उनको बाकायदा हमला हुआ और जर्नलिस्ट है उनको ज़ख्मी किया गया। फिर उसके साथ साथ हुआ ये कि पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। और आप सोचें कि हमने वो वीडियोस चलते देखी हैं कि एक बंदा एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ है और कहता है अल्लाह के वास्ते मुझे अस्पताल ले जाओ, अल्लाह के वास्ते, और साथ ये गुंडे खड़े थे, अस्पताल ले जाने देते। इफ्तिखार चौधरी एयरपोर्ट पहुंचा है, उसको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी जलालत, 2 बड़े वाक़यात जिल्लत के हुए हैं, वो ये है कि रात को जलसा रखा हुआ था परवेज मुशर्रफ ने टी चौक के अंदर, और डी चौक ने वहां पर उसने यूं मुक्के लहरा के कहा था कि देखा उनकी ताकत, उनकी ताकत, ये कौन थे? ये तुम्हारे पाले हुए गुंडे थे। मैंने कहा था कौन था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि उस वक्त से लेके आज तक उसका केस चला। अगला वाक़या ये हुआ था कि वो 6 वकील थे जो इस केस को परसू कर रहे थे, उनके चैम्बर में आग लगाई गई और जिंदा जला दिए गए। आज तक उस वकील थे, आज तक वो केस नहीं चल सका। जिस वक्त उन्होंने कहा कि आइए हम प्रेस शुरू करते हैं, तो पूरे के पूरा कराची हम गवाही देने आते हैं, हाँ मेरी गवाही सुनो, अब तुम 1 करोड़ बंदे की, 2 करोड़ बंदे की गवाहियां सुनते रहो। पाकिस्तान की तारीख में इसके बाद जो अगला वाक़या हुआ था, वो हुआ था 8 जुलाई को, और वो था जामिया हफ्सा का वाक़या, जहाँ तकरीबन 3000 के करीब बच्चियों को और मर्दों को शहीद कर दिया गया था। और वो जो वाक़या वो भी लाइव पेश हुआ है, और मुझे याद अच्छी तरह तलत हुसैन उसमें भी लाइव, वाहिद जर्नलिस्ट था जो लाइव कर रहा था उस वक्त। उसको देखो बड़ा एक उस तलत हुसैन वाज एन एक्सीलेंट, सारे पूरे साल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कमाल की चीज़ थी। और मुझे याद है मैं ईरान में था, मैं उसी वाक़े के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, मुझे रिपोर्ट किया गया था। लेकिन सूरत हाल ये है कि उसके बाद फिर आगे मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई थी। लेकिन ये पूरा साल इन 2 वाक़यात में आप मुझे बताएं, क्या जामिया हफ्सा का कोई मुजरिम पकड़ा गया? क्या कोई इंक्वायरी हुई? क्या किसी ने कहा वो कौन था? और ये 12 मई क्या कोई मुजरिम पकड़ा गया? क्या कोई इंक्वायरी हुई? और तीसरा वाक़या जो है वो ये है हमारा मॉल्टन वाला। मेरी चैलेंज है, मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में चैलेंज करता हूँ कि इन 3 वाक़यात में कभी किसी को सज़ा नहीं होगी, इन 3 वाक़यात में कभी मुकदमा नहीं चलेगा। रियासत में सिर्फ 1 दफ़ा मुकदमा चलाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उसके ऊपर, जब FSF ने अहमद रज़ा कसूरी के बाप को मारा था। और मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं भुट्टो को गलत फांसी हुई, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा किसी बंदे को सही फांसी हुई है, उस बंदे को फांसी दी गई जिसने हुक्म दिया था। पुलिस वालों की अहमद रज़ा कसूरी के बाप के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, उनका उसने कोई भैंस चोरी नहीं की हुई थी, उसने उनके किसी के बंदे को कत्ल नहीं किया हुआ था। वो क्यों कत्ल करते उसको जाके? किसने ऑर्डर किया था? तो ऑर्डर कॉर्नर में बकायदा, और कमाल फैसला लिखा हुआ है, 26 जगह वो फैसला कोर्ट हुआ है। उसके बाद रियासत ने ये सोच लिया था, लोगों ने कहा था हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए कत्ल। पुलिस वाले कहते हम क्यों जाएं कत्ल करने के लिए तुम्हारे लिए, ठीक। फौज वाले दूसरे कहते हम क्यों कत्ल करने के लिए जाएं। फिर उन्होंने कहा अब आइंदा जो भी रियासत या हुकूमत के कहने पर नाजायज़ कत्ल भी करेगा, हम उसको कटहरे में नहीं लेके आएंगे। ना मॉल्टन कटहरे में आ सका, ना 12 मई कटहरे में आ सका, न जामिया हफ्सा का, ना कोई और इस तरह का मिलता जुलता केस कटहरे में। आप मुझे बताएं, रोज साहिवाल वाक़या जो था वो भी रोज पुलिस मुकाबले होते। भाई मैं कहने वाला था, आप बड़े याद करें, रोज पुलिस मुकाबले होते हैं, बेगुनाह मरते हैं उसके अंदर। मैं एक SP का नाम लेना था, वो हमारे दोस्त हैं, IG रिटायर हुए, खड़े होकर कहते थे कि मैंने मारा है पुलिस मुकाबले के अंदर। आप कौन होते हो? आपको किसने इख्तियार दिया है कि अदालत में ले जाए बगैर एक आदमी को तुम कत्ल? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 100 बेगुनाहगार भी छोड़ने पड़े, 100 गुनाहगार भी छोड़ने पड़े तो एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी 100 कातिल भी छोड़ने पड़े
تو تب بھی ایک ایسے شخص کو قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی جس نے قتل نہیں کیا ہوا. یہ میکسم ہے سید الانبیاء, اور یہ میکسم اس وقت پوری دنیا کے قانون میں مانا جاتا ہے. لیکن ایسے ایسے لوگ ہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے. نہیں, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے عدالت کے اندر, صحیح. کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا کہ میں, آپ خود سوچیں کہ آپ جرم آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایک, اور آپ کو عدالت کے اندر اس بندے کا دفاع کی صورتحال نہیں, تو آپ تو نہیں کر سکتے. مطلب فار ایگزامپل ایک آدمی, ہم لا کی ایکسیپشنز ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سڈن اینڈ گریو پرووکیشن. فار ایگزامپل ایک آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ کسی بندے کو زیادتی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس نے اس بندے کو قتل کر دیا, اس کو قاتل کی سزا نہیں ملتی قانون کے تحت, اس کو کہتے ہیں سڈن اینڈ گریو پرووکیشن. فوری اشتعال کے تحت قتل کیا ہوا قتل جو ہے اس کی پھانسی سزا نہیں ہے. 100 ایکسیپشنز ہے اس کے اندر. آپ کے گھر میں ڈاکو گھس آیا ہے, اس کے بعد بھی ایک بندوق ہے, آپ نے اس کے بندوق سے فائر کر دیا, آپ اس ڈاکو جو ہے اس کے قتل کے آپ کو قتل کی سزا نہیں بلکہ آپ کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس دیتا ہے. تو آپ اگر ایک آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھیں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہوا ہے, اور آپ جا کے اس کو کہیں کہ لا میں تمہیں مار دیتا ہوں, اور اس کی سنے بھی نہ, تو آپ تو مجرم ہو. تو اس ملک کے اندر ہزاروں پولیس مقابلے ہوئے, مارے گئے. کچھ چیف منسٹر ایسے تھے جن کو شوق تھا کہ ایک گورنر ہمارے ہوتے تھے, بڑے مشہور گورنر تھے پاکستان کے, ویسٹ پاکستان کے, وہ لاہور میں آ کر انہوں نے کہا تھا ان ساروں کو قتل کر دو, جب تک یہ قتل نہیں ہوں گے امن نہیں ہوگا. اور بڑے بڑے بدماش جو تھے, مانتے ہیں سوری, انہوں نے اپنے آپ کو خود جیل میں ڈرایا تھا, ہم نے مارا. ٹھیک ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو صورتحال کے اندر تو ٹھیک ہوگا, اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کسی ایک کو قتل کرتا ہوں تو اس کے بعد میرے حق ملتا ہے کہ میں کسی اور کو بھی جا کے اپنے ناجائز کو بھی قتل کر دوں. یہ جو مشہور واقعہ ہوا تھا, وہ جو جنرل وہ تھے کراچی میں آپریشن شروع ہوا تھا, جو ہمارے آرمی چیف جنجوا صاحب جو تھے, وہ انہوں نے ہوا ہے تھا کہ انہوں نے آپریشن شروع کیا. تو سندھ کے علاقے میں ایک میجر صاحب کی ذاتی دشمنی تھی کسی, تو اس میجر نے جا کے حیدرآباد کے علاقے میں, تو انہوں نے جا کے اس کو اپنے بندے کو قتل کر دیا اور کہا کہ یہ تو ڈکیت تھے یا جو کچھ تھے. اس کو کہتا کورٹ مارشل ہے, اس کو میجر کو پھانسی دی آرمی, کیونکہ وہ تو اس کے بعد آپریشن رک گیا تھا کراچی کے اندر. آصف نواز جنجوا صاحب, ان کا آپریشن شروع ہوا تھا, اور اس کے بعد اب ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے آپ کو کراچی میں پورا آپریشن روکنا پڑ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 12 مئی کا جو واقعہ ہے, اس کے اوپر ایم کیو ایم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم نے مشرف کے کہنے پہ کچھ, اب مشرف کے کہنے پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ تو پاکستان اگلی نسلوں تک ڈیفینڈ نہیں کر سکے. مشرف کے کہنے پہ ہم نے 600 بندے پکڑے اور ہم نے گوانتانامو بے بیچے, اور بیچ کے پیسے کمائے. ان میں سے 99% ایسے ہیں کہ جو بے گناہی میں رہا ہوئے, امریکن کورٹ سے رہا ہوئے. ان میں سے ایک ہمارے دوست سیف اللہ پراچا صاحب وہاں پر موجود ہیں, 90 سال کی ایج اس کی ہو گئی ہے, آج تک رہا نہیں ہو سکی. کیونکہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب افغانستان گئے تھے تو خامد دادن سے کہیں ملے تو ان کو اپنا وزٹنگ کارڈ پکڑا ہے, جیسے ہمارے یہاں بیوقوفی ہوتی ہے. ایسی صورتحال. دوسرا, 57,000 دفعہ یہاں سے افغان ان کے مارنے کے لیے یہاں سے امریکن جہاز اڑے, اور انہوں نے باقاعدہ افغانستان کے اندر بامبنگ کی. یہ تورا بورا کے جہاز تھا. پھر جو ڈرون حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا یہیں سے, اسی مشرف کا زمانے میں شروع ہوا. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی وبا اور بلا آئی ہے, یہ 2007 سے پہلے نہیں تھی. جامعہ حفصہ پہلا واقعہ, اس سے پہلے کوئی خودکش بمبار نہیں تھا پاکستان کے اندر. جامعہ حفصہ پہلا واقعہ جس کے بعد تحریک طالبان پاکستان بنی ہے اور انڈیا کو یہاں سے ان روڈ بنانے کی وجہ. جامعہ حفصہ وہ پہلا واقعہ ہے جس نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر 4000 نہتا آدمی بھی وہاں بیٹھا ہوگا تو اس کو اڑا دیں گے, اور وہ اس طریقے سے اڑائیں گے, اس کو ختم کر دیں. اسی طرح 12 مئی وہ پہلا واقعہ تھا کہ جس کے اندر پبلک کو استعمال کیا گیا. آپ خود سوچیں کہ مارنے والے پولیس والے نہیں تھے, انٹیلیجنس والے نہیں تھے, آپ کی سیاسی پارٹی کے رکن تھے, آپ کے الہی تھے, وہ لوگ تھے کہ جو آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں اور آپ کے ساتھ شریک تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں جب کبھی امن آنا ہے, استحکام آنا ہے, سیاسی صورتحال بہتر ہونی ہے, تو یہ واقعات کی جب تک آپ انویسٹیگیشن کر کے سزا نہیں دیتے, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا.
نہیں تو پھر اگر جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس طرح کے واقعات میں کچھ نہیں ہونا تو پھر تو ہم نے ہم نے طے نہیں کیا، جنہوں نے طے کیا وہی تو زیادتی جب کر طے ہو گیا اس ملک میں، اس طرح سے اس کو فریز کر لیتے ہیں کہ تو پھر تو ہم نے اس ملک میں راستہ کھول دیا نا، کس طرح کے واقعات آگے بھی ہوتے جو ہیں وہ رہیں گے. بہت شکریہ جی عوریہ صاحب، آج کے لیے بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.